اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے، اور ہم ہیں کہ بعض اوقات غفلت ہو جاتی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ آئیے شکر گزار سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسا پیار کرتے ہیں، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ماہ نبوت، مہر رسالت، منبع جود و سخاوت، قاسم نعمت، سراپہ رحمت، شافع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا کرتا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے دریافت فرماتے، تم نے صبح کس حال میں کی ہے؟ وہ عرض کرتا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے ساتھ اللہ عز و جل کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ عز و جل کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو نبیوں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن وہ حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے فلاں کیسے ہو؟ عرض کیا، اگر شکر کروں تو خیریت سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور اس کے حق میں دعا نہ کی۔ اس شخص نے عرض کیا، یا نبی اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پہلے تو آپ میرا حال دریافت فرمانے کے بعد میرے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے، جبکہ آج میرا حال دریافت فرمانے کے بعد آپ نے میرے لیے دعا نہیں فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے جب میں تمہارا حال تم سے معلوم کرتا تو تم اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتے تھے، جبکہ آج میں نے تمہارا حال پوچھا تو تم نے شکر بجا لانے میں شک کیا۔ دیکھا آپ نے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شکر کرنا کتنا پسند تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے۔ ہمیں بھی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، اور جب بھی ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کا کیا حال ہے، مزاج شریف کیسے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال۔ انشاءاللہ عز و جل میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کے فرما لیجئے کہ بجائے اس کے نا کہ ہم کوئی گلہ کریں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کہیں؟ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال۔ یہ درود و سلام مسجد میں پڑھ رہے ہیں، چلیں ہم کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے نا، پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، اس کا ترجمہ کنز الایمان یہ ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اب دیکھیں، شکر کریں گے نا تو کیا ہوگا؟ احسان مانیں گے، شکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمتیں دے گا، اور اگر ناشکری کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تھوڑی چیز کا شکر ادا نہ کرے وہ زیادہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ عز و جل کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی اس کا شکر ادا کرنا ہی ہے، جبکہ اس کی نعمتوں کا اظہار نہ کرنا یعنی نعمتوں کی ناشکری کرنا ہے، کفران نعمت یعنی ناشکری کرنا ہے۔ ہمیں سے معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کریں گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے رحمت نہیں ہو سکتا نا۔ کفران نعمت، ناشکری کرنا، یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا اور اس سے غفلت برتنا یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام، اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کفران نعم یعنی نعمتوں کے چھن جانے کا بھی ایک سبب ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیا اور پھر سب کچھ جاتا رہا تو وہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرنے لگ گیا، یہاں تک کہ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی، مگر وہ بھی پھر اللہ عز و جل کی حمد و ثنا میں مشغول رہا۔ ایک دوسرے مالدار شخص نے اس سے کہا، اب تم کس بات پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں ان نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جن کے لیے اگر ساری دنیا کی دولت بھی دے دوں تو وہ نعمتیں مجھے نہ ملیں۔ اس نے پوچھا، وہ کیا؟ اس نے جواب دیا، کیا تم اپنی زبان، ہاتھ اور پاؤں کو نہیں دیکھتے؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ ہم ناشکری کے اسباب کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کا علاج ہو جائے۔ اس کا جو سب سے پہلا سبب ہے وہ بے صبری ہے۔ بے صبری کی عادت ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف پر واویلا کرنا ناشکری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات تو بندہ اس مہلک مرض کے سبب کفریات بک کر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مصیبتوں اور مشکلات پر صبر کرنے کی عادت بنائے، اللہ عز و جل کی ہزارہا نعمتوں پر غور کرے اور اس حوالے سے اپنے نفس کی ترکیب کرے، نیز اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ اگر میں نعمتوں پر شکر کروں گا تو انشاءاللہ عز و جل رب کریم ان نعمتوں میں برکت و وسعت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جو ناشکری کا دوسرا سبب ہے وہ ہے توکل کی کمی۔ بندہ جیسے جیسے اس مرض کا شکار ہوتا ہے ویسے ہی ناشکری کا تناسب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مال و دولت اور آسائشوں سے محروم افراد میں یہ مہلک مرض زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر قناعت پیدا کرے، اپنی خطاؤں اور غلطیوں کا قصوروار اپنے نفس کو ہی ٹھہرائے، جو نعمتیں میسر ہیں انہیں شکر کی رسی سے باندھ کر رکھے اور زوال نعمت سے اللہ کی پناہ مانگے۔ ناشکری کا جو تیسرا سبب ہے نا وہ جرت ہے کہ انسان جب گناہوں کی نوسط کی وجہ سے بندہ اتنا بے باک ہو جائے، اس کی زبان پر ناشکری کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات ان میں کفریہ کلمات بھی شامل ہو جاتے ہیں، جس سے بندہ کفر کی تاریک گڑھوں میں اوندھے منہ جا کر گرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جہنم کے عذابات سے ڈراتا رہے، خوف آخرت پیدا کرے اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہوئے ہمیشہ ایمان کی سلامتی کی فکر کرتا رہے، نیز رب عز و جل کی بارگاہ میں ایمان و سلامتی کی دعا بھی کرتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ شکر کے حوالے سے اور ناشکری کے حوالے سے بہت ساری آیات کریمہ بھی ہیں اور احادیث مبارکہ بھی ہیں، بہت ساری تفصیل ہے، لیکن چونکہ وقت جو ہے وہ 12 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے لیکن یہ کافی طویل ہو گیا، تو میں نے بہت اختصار کے ساتھ یہ عرض کیا شکر کے حوالے سے اور ناشکری کی نحوست اور اس کے عذاب کے حوالے سے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے نا۔ تو جب بھی آپ نعت شریف پڑھیں تو اس سے پہلے کیا کریں کہ 2 نفل اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ رحمت میں قبول اور منظور فرمائے، اور جب نعت پڑھ چکیں تو 2 نفل شکرانے کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق بخشی، تو یہ 2 نفل آپ نے شکرانے کے پڑھنے ہیں۔ پہلے 2 نفل قبولیت کے، اور جب پڑھ چکے ہیں نعت شریف تو آپ نے 2 نفل کیس کے لیے پڑھنے ہیں؟ شکرانے کے لیے پڑھنے ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ، یہ اس طرح کے الفاظ آپ نے اس کی تو تکرار کرنی ہی کرنی ہے۔ آپ یہ مدنی پھول جو میں نے آج عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، آپ کی نعت خوانی میں، آپ کے جذبے میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے دل میں جو محبت رسول ہے نا وہ ڈبل نہ ہوئی تو کہیے گا،
بلکہ مجھے کیا کہیں گے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ تم میرا احسان مانو میں تمہیں اور دوں گا. تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مان کے دیکھیں ذرا. خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس میں وسعت عطا کروں گا، اس میں اضافہ کروں گا، میں مزید دوں گا. تو آپ اس مدنی پھول کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے. اور میں دوبارہ عرض کروں گا کہ نعت خوانی کرنا، اچھی آواز بنا لینا، 2-4 نعتیں یاد کر کے عوام کی واہ واہ کر دینا، یہ نعت خوان نہیں کہلاتا. اس کو ہم نعت خوان نہیں کہیں گے نا. نعت خواں وہ ہوگا جو باقاعدہ پورے آداب کے ساتھ، پورے لوازمات کے ساتھ نعت خوانی کرے گا. تو آج 6 یا 7ویں مدنی پھول پہ ہم پہنچے ہیں کہ نعت خوانی سے قبل کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. اور یہ دیکھیں کہ نعت خوانی تو الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ، لیکن یہ کہ دیکھیں آج ہم نے کتنا زبردست مدنی پھول سنا، اور قرآن پاک کی آیت کریمہ، قرآن پاک میں کا فرمان بھی سنا، اور احادیث مبارکہ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شکر گزار کے لیے دعائے رحمت فرمائی ہے، اس کے لیے دعا فرمائی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے پیار کرتے ہیں جو شکر کرتا ہے. تو ہمیں تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت چاہیے نا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیار چاہیے، یہی تو بخشش کی ضمانت ہے. تو دیکھیں آج کا مدنی پھول کتنا پیارا تھا. تو انشاءاللہ عز و جل کل جو ہے وہ ایک مدنی پھول کے ساتھ حاضر ہوں گے دوبارہ آپ کی خدمت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری لفظی غلطیوں کو جو جان بوجھ کر کیں، وہ جو انجانے میں کیں، ہر طرح کی چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع. آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک.